بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے حوالے سے آپ کو کچھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ اس کا جنگ کا سبب کیسے بنا؟ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کی، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخرکار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی پیش قدمی کیا تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان اور یہود کے درمیان وادی رجی میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ قموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرحب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا۔ اب سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ سب سے پہلا جو قلعہ تھا وہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ آخرکار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ قموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرحب پہلوان جو خود اس قلعہ کی حفاظت کے لیے موجود تھا، یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ یہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابلے میں مرحب پہلوان تھا۔ 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بالآخر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ اور یہ یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکہ کے اختتام صفر المظفر میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔